بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ تاریخ میں ہمیشہ کچھ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو حالات اور واقعات کا رخ تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں زندگیوں کو بدل دینے والا واقعہ ہجرت مدینہ کا واقعہ ہے۔ مکی زندگی میں صرف 100 کے قریب مسلمان تھے، مگر مدینہ کی زندگی میں آخری حج کے موقع پر خطبہ حجۃ الوداع سننے والے اصحاب کی تعداد تقریباً 1 لاکھ تھی۔ مکہ میں مسلمان اور خود خاتم الانبیاء بھی تنگحالی کے ساتھ ظلم و جبر کے سائے میں زندگی گزارتے تھے، لیکن مدینہ میں حاکم مدینہ خود اللہ کے رسول تھے، جو انصاف کی ایسی مثال تھے جس کی نظیر قیامت تک ملنا ممکن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مدینہ کی زندگی جنت کا نمونہ پیش کرتی تھی۔ مکہ سے مدینہ کا یہ سفر یعنی ہجرت مدینہ ہی حالات اور واقعات کی اس تبدیلی کی وجہ بنا۔ اس تبدیلی کا اختتام آخرکار فتح مکہ کی صورت میں سامنے آیا۔ ہجرت مدینہ کے اس پرخطر سفر میں اصحاب اپنی جانوں کو داؤ پہ لگا کر اللہ کے رسول کے ایک اشارے پر خستہ حال، بے سر و سامان، پیدل، سخت گرمی اور تیز دھوپ سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے، لیکن یہ بھی ایک سچ ہے کہ ان سب کا ایمان ایک برابر نہیں تھا۔ اصحاب میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کی بجائے کچھ اور تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نہایت ہی محتاط انداز میں اللہ کی مدد چاہتے ہوئے ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جس کے اختتام پر خاتم الانبیاء نے وہ مشہور فرمان ارشاد فرمایا جو آج ہر شخص جانتا ہے۔ اس فرمان کے پیچھے کی کہانی جاننے کا یہ سفر ہم اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود یہ خاتم الانبیاء کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے ایمان لانے کے بعد ابو جہل کے ہاتھوں کئی دفعہ تکلیفیں اٹھائیں۔ کمزور ٹانگوں، ناتواں جسم کے باوجود ہر بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈٹ کر ابو جہل کا مقابلہ کیا اور ایمان پر ثابت قدم رہے۔ انہیں عبداللہ کے خاندان میں ایک شخص تھے، انہیں مہاجر کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ مہاجر نے بھی عبداللہ بن مسعود کی طرح ہی ایمان قبول کیا تھا۔ مکہ میں مسلمانوں پر سختی بڑھتی ہی جا رہی تھی اور ان ظالمانہ ماحول میں مسلمان حبشہ ہجرت کرنے کے بعد مشرکین کے ایمان لانے کی جھوٹی خبر سن کر واپس آ گئے تھے، اور واپس لوٹنے کے بعد مشرکین مکہ کی جانب سے ظلم و ستم مزید بڑھ گیا تھا۔ تب ایک دن خاتم الانبیاء نے مسلمانوں سے فرمایا، مجھے تمہاری ہجرت کی جگہ دکھائی گئی، وہاں کھجوروں کے درخت ہیں اور اس کے دونوں طرف پتھریلے میدان ہیں۔ اس فرمان کے ذریعے سے خاتم الانبیاء نے مسلمانوں کو واضح طور پر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا اشارہ دے دیا۔ انہوں نے اس فرمان کے بعد اب ظلم و جور کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے مسلمان ایک نئی تازہ نورانی روشنی کی طرف قدم بڑھا رہے تھے۔ عبداللہ بن مسعود کے مہاجر رشتہ دار بھی اس ظلم و ستم کی چکی میں پستے رہے تھے۔ انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں گے، لیکن اپنے وطن مکہ کو چھوڑ کر جانا، کسی اور شہر میں جانا آسان نہ تھا۔ ہر بار وہ جب بھی ہجرت کرنے کا سوچتے تو مکہ کی وادیاں اور مکہ میں گزرا ہوا بچپن ان کے سامنے آ جاتا تھا، لہٰذا وہ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش میں ہر بار ناکام ہو رہے تھے۔ اسی دوران اصحاب کی اکثریت مدینہ کی جانب روانہ ہو گئی۔ حضرت ابو بکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رفاقت کے لیے روک لیا اور امام علی کو اللہ کے رسول کی امانت کے لیے روک لیا۔ دوسری طرف مشرکین اب خاتم الانبیاء کے بابرکت وجود کو ایک گھنونی سازش کے ذریعے سے ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب منکرین حق آپ کے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر ڈالیں۔ تب وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ شب ہجرت امام علی کو اللہ کے رسول نے اپنے بستر پر چادر اڑا کر لٹا دیا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے علی ابن طالب نے اپنی جان فروخت کر ڈالی تھی۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انسانوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا کی طلب میں اپنی جان تک کا سودا کر دیتے ہیں، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ قرآن کی اسی آیت کے بارے میں امام زین العابدین فرماتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان کا سودا کرنے والے سب سے پہلے شخص علی ابن طالب ہیں۔ دوسری طرف مہاجر کا ارادہ کر کے ہجرت کے لیے نکلے، لیکن اس بار بھی وہ مکہ سے باہر نہ نکل سکے، کیونکہ اچانک ان کی نظر اپنے گھر کے باہر قیس پر پڑ گئی، اور پھر یہ نظر کہیں اور پڑنے کا خیال دل سے نکال چکی تھی۔ انہیں ہوش اس وقت آیا جب قیس انہیں دیکھ کر فوراً گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ مہاجر خیالات کا ایک طوفان لیے گھر میں واپس آ گئے تھے۔ ادھر حضرت اسماء بنت ابو بکر نے کھانے کا سامان باندھ کر خاتم الانبیاء اور حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے کیا۔ حضرت ابو بکر اللہ کے رسول کے ہمراہ جبل سور میں جا ٹھہرے۔ 3 دن کے اس قیام کے دوران ایک دفعہ مشرکین ان کے نہایت ہی قریب پہنچ گئے، یہاں تک کہ مشرکین اگر ان کے پیروں کی طرف نظر ڈال لیتے تو انہیں دیکھ لیتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً اس وقت اللہ نے اپنے نبی کی مدد فرمائی جب کافروں نے انہیں نکال دیا تھا۔ نبی 2 میں سے دوسرے تھے جب وہ دونوں غار میں تھے، اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ نے اپنی طرف سے ان پر سکون نازل کر دیا۔ اسی دوران مہاجر نے اپنے دوستوں سے قیس کے بارے میں معلومات اکٹھی کی۔ مہاجر کو معلوم ہوا کہ قیس کنواری ہیں اور در حقیقت مکہ کی سب سے خوبصورت خاتون ہیں۔ مہاجر نے ہجرت کا ارادہ ترک کر دیا اور مکہ میں شادی کر کے قیس کے ساتھ رہنے کا خواب سجا لیا۔ دوسرے ہی لمحے مہاجر نے قیس کو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ اب انہیں صرف ان کی رضامندی کا انتظار تھا۔ ہجرت کے انتہائی حصے میں آخرکار جبل سور سے قبیلہ بنو عمر بن اوس کا سفر مکمل ہوا، جہاں خاتم الانبیاء نے مسجد قباء کی تعمیر کی۔ اگلے 2 ہفتوں میں جوک در جوک خستہ حال صحابہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچنا شروع ہو گئے۔ آخرکار اللہ کے رسول نے مدینہ پہنچنے کے بعد ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھی جو تقویٰ، عدل، انصاف اور اطاعت الہی پر قائم تھی۔ صحابہ مسجد نبوی کی تعمیر میں مصروف تھے، مگر تنہا نہیں، خود خاتم الانبیاء بھی انٹیں اٹھا اٹھا کر رکھ رہے تھے۔ ایک طرف یہ حالات تھے تو دوسری طرف مہاجر کا پیغام پہنچانے والا قیس کے گھر داخل ہوا تو چونک گیا کہ قیس خود گھر کا سارا سامان لے کر اپنے بھائی کے ہمراہ مدینہ روانہ ہو رہی تھی۔ انہیں نکاح کا پیغام سن کر قیس مسکرائیں اور جواباً کہا کہ اگر وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں تو مجھے ان سے نکاح کرنے میں کوئی تعامل نہ ہوگا۔ نکاح کا پیغام دینے والا سمجھ گیا کہ قیس بھی مہاجر کو پسند کرتی ہیں۔ یہاں قیس کا جواب لے کر پیغام رسا مہاجر کے پاس پہنچ گیا۔ مہاجر جواب سن کر حیرت زدہ رہ گئے، کیونکہ کچھ دیر پہلے انہوں نے ہجرت کا ارادہ فقط قیس کے لیے ترک کر دیا تھا۔ پیغام رسا نے یہ بھی بتایا کہ قیس کسی بھی وقت روانہ ہو جائیں گی۔ مہاجر فوراً قیس کے گھر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ سواری پر بیٹھی قیس مکہ سے نکل رہی تھی۔ مہاجر کو دیکھ کر قیس نے سر ہلایا اور اپنی سواری کی طرف اشارہ کر دیا، یعنی انہیں مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی دعوت دی۔ اس کے بعد قیس مکہ سے نکل گئی، مدینہ ہجرت کر کے چلی گئیں۔ اب مہاجر کے لیے مکہ میں ایک پل بھی ٹھہرنا ممکن نہیں تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ فوراً اپنے گھر آئے، اپنا سامان باندھا، سواری تیار کی اور قیس سے شادی کی خواہش میں مکہ سے مدینہ روانہ ہو گئے۔ مہاجر نے ایک عورت سے شادی کے لیے مدینہ ہجرت کی۔ مدینہ کا یہ سفر مہاجر کے لیے ازما بھی تھا مگر دل خوش بھی تھا، کیونکہ ان کی محبت کی تکمیل ہونے جا رہی تھی۔ قیس ہمیشہ کے لیے مہاجر کی بیوی بننے والی تھی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد چند ہی دن گزرے تھے کہ مہاجر کی خواہش پوری ہو گئی اور قیس اور مہاجر کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد اپنی محبت کی حاصل کی خوشی مہاجر زیادہ دن تک چھپا نہ سکے اور بالآخر اپنی محبت کی یہ کہانی صحابہ کرام سے بیان کر دی۔ صحابہ اکرام نے یہ واقعہ خاتم الانبیاء کے سامنے رکھ دیا۔ جب خاتم الانبیاء کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔
ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا، لہٰذا جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو یقیناً اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہوگی، اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے بعد مہاجر کا نام ام قیس کی طرف ہجرت کرنے والا رکھا گیا۔ انہیں لوگ مہاجر ام قیس کہتے تھے۔ یہ اس کہانی کا یہاں اختتام ہو گیا ہے۔